شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے جنت بنائی اور جنت میں مختلف قسم کی نعمتیں رکھی. جنت کے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے درس میں ہم سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایسی نعمت رکھی جو جنتیوں کے لیے انتہائی عظیم نعمت کہلاتی ہیں. وہ نعمت ہے جنت کی حوریں. آج کے درس میں ہم جنت کی حوریں اور جنت کی خواتین کے تعلق سے سنیں گے. جنت کی جو حوریں ہوں گی وہ جنتیوں کے لیے ایک عظیم نعمت سے کم نہیں ہے. جنت کی حوریں انتہائی گوری، انتہائی سرخی مائل، سرمگی آنکھوں والی، انتہائی نرم و نازک. اس طرح انڈے کے اندر جو چھلکی آتی ہے اس سے زیادہ نرم یہ جنت کی حوریں ہوں گی. موتیوں اور ہیروں کی طرح دیکھنے میں انتہائی خوبصورت ہوں گی. بے مثال ان کا حسن و جمال ہوگا. جس قدر خوبصورتی میں یہ آگے ہوں گی اسی قدر عفت اور پاکدامنی اور حیا اور عفت میں بھی اپنی مثال آپ ہوں گی. ان حوروں کو کسی انسان نے نہ کسی جن نے اب تک چھوا نہیں ہوگا. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. اور جنت کی حوریں اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھیں گی. ان حوروں کے ساتھ جنتی مردوں کا باقاعدہ اللہ تعالیٰ نکاح کرائے گا. جنت کی حوریں جنتی مردوں کے ہم عمر ہوں گی. یہ کچھ باتیں تھیں، اس کے علاوہ اور بھی باتیں ہیں جو جنت کی حوروں سے متعلق ہیں. جنت کی جو خواتین ہوں گی جنت میں اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے ساتھ جو عورت دنیا میں صوم و صلاۃ کی پابند ہوگی، اپنے سارے معاملات اللہ کے احکامات اور رسول کے فرمان کے مطابق گزارے گی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایسی عورت جنت کی خاتون کہلائے گی. تو ایسی جنتی عورت، جنت میں جنتی عورتیں کیسی ہوں گی؟ سب سے پہلے جنت میں جنتی عورتیں ظاہری اور باطنی جو طبعی حیض و نفاس کی گندگی ہے اس سے پاک، اور باطنی حسد، کینہ، غصہ، یہ ساری علائشوں سے پاک ہوں گی. ان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نئے سرے سے کرے گا. یہ کنواری حالت میں جنت میں داخل ہوں گی. اپنے شوہروں سے ملنے کے بعد بھی یہ کنواری حالت ہی میں رہیں گی. جنتی عورتیں بھی اپنے شوہروں کے ہم عمر ہوں گی. ان سے ڈھونڈ کر محبت کرنے والی ہوں گی. جنتی خواتین کے حسن جمال کا کیا کہنا کہ ان کی حسن، ان کا جمال، ان کی خوبصورتی بے مثال ہوگی. جنت کی خوشیوں کی تکمیل جنتی خواتین کے ساتھ مل کر پوری ہوتی ہے. جنت کی خوشیوں کی تکمیل جنتی خواتین کے ساتھ مل کر پوری ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جنت اتنی عظیم ہے، اس کی نعمتیں اس سے عالی شان ہیں. جنتی عورتوں کے تعلق سے ایک بات اور کہ جنت کی جو عورتیں ہوں گی وہ جنت کی حوروں سے مقام اور مرتبے میں افضل ہوں گی. جنت کی جو عورتیں جنت کی حوروں کے مقابلے میں مقام اور مرتبے میں افضل ہوں گی کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے زندگی گزاری ہوگی. اس بنیاد پر وہ جنت میں جنت کی حوروں سے زیادہ مقام اور مرتبے میں افضل ہوگی. اب سوال یہ ہے، جنت کی اتنی عظیم اور خوبصورت نعمتوں کو دیکھ کر مجھے اور میرے اور آپ کے اندر یہ خواہش جاگتی ہے کہ ہم ان نعمتوں کو حاصل کریں تو کیسے؟ عورتوں کے اندر بھی یہ خواہش جاگنی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جنتی خاتون کیسے بنائیں.
یہ جنت جو اللہ نے بنائی ہمارے اور آپ کے لیے بنائی، تو ہم اس کو کیسے حاصل کریں؟ ویسے دین اسلام ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے احکامات، قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات بتائے ہیں ان پر عمل کر کے ہم دین اسلام جنت کے مقام اور مرتبے کو اور اس کی عالی شان نعمتوں کو پا سکتے ہیں۔ آج کے درس میں ایک حدیث جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بیان فرمائی، کہا کہ جو آدمی یہ کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجبت لہ الجنہ، جو آدمی اللہ تعالیٰ کو بحیثیت رب مانے اور دین اسلام کو بحیثیت دین قبول کرے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول تسلیم کرے، ایسے آدمی پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اب اس حدیث کی شرح میں علماء کرام نے جو باتیں لکھی ہیں وہ کافی وسیع اور پھیلی ہوئی ہیں۔ آج کے درس میں مجھے جن باتوں کی طرف آپ کی رہنمائی کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح اللہ تعالیٰ کو رب ماننا، اللہ کو رب مانیں گے تو ایسے ہی بندوں کے لیے جنت اور اس کی عظیم نعمتیں ہیں۔ اللہ کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نفع و نقصان کا مالک اللہ کو سمجھیں، نفع و نقصان کا مالک اللہ کو سمجھنے کے ساتھ ہاتھ میں کالا دھاگا پہن لینا، یہ اللہ کو نفع و نقصان کا مالک نہ سمجھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہیں اور غیر اللہ کے پاس مداروں پر جا کر سجدہ ریز بھی ہو رہے ہیں۔ شادی ہوئے کئی سال ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی، ایسے میں باباؤں کے چکر لگانا یہ اللہ تعالیٰ کو رب نہ ماننے کی پہچان ہے۔ کاروبار میں کچھ ہلچل ہوئی، کاروبار چلتا کاروبار سو سا گیا، تو ایسے میں عاملوں کے پاس جانا، کاروبار کے لیے بندوبست کے نام پر غیر شرعی حرکتیں کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو رب نہ ماننے کے مطابق ہے۔ تو صرف اللہ تعالیٰ کو رب ماننا زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے، انسان اللہ کو رب ہر اعتبار سے مانے۔ آپ کا ہمارا خالق اللہ تعالیٰ ہے، ہمارے نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہمیں مصیبتوں اور تنگیوں سے نکالنے والا اللہ ہے، ہمارے لیے کشادہ راستے پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ ہر انداز سے اللہ کو رب ماننے والوں کے لیے اللہ نے جنت اور اس کی عظیم نعمتیں رکھی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا جو جملہ ہے وبال اسلامی دینا، دین اسلام کو دین کے طور پر آپ قبول کریں تب آپ کے لیے جنت ہے۔ دین اسلام کو دین کے نام پر قبول کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا واضح اور آسان سا مفہوم یہ ہے کہ یہ دین جو اللہ تعالیٰ کے پاس پسندیدہ اور قابل قبول ہے، اس دین کو ہم کسی انداز سے مانیں، اس دین کے مقابلے میں دوسروں کے دین کو ترجیح دینا یا اس دین کی تعلیمات کو دوسروں کے دین کی تعلیمات سے ترجیح دینا۔ جیسے اب شریعت اسلام میں مردوں کو داڑھی چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، اب دوسری تعلیمات میں دوسرے مذہب کی تعلیمات میں داڑھی چھوڑنے کی پابندی نہیں ہے، تو انسان یہ محسوس کرے، اس پر خوشی کا اظہار کرے کہ فلاں مذہب میں داڑھی چھوڑنے کی پر پابندی نہیں ہے تو اس کی تعلیم اسلام کی تعلیم سے اچھی ہے۔ اس انداز سے جس آدمی کا عقیدہ اور ایمان ہوگا وہ جنت ان کے لیے نہیں بنائی گئی ہے۔ مرد کے لیے پائجامہ ڈھکنے سے اوپر رکھنے کا اللہ نے حکم دیا، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے۔ اگر عورت کے لیے پائجامہ ڈھکنے سے نیچے رہے گا، پیر کی آخری سطح پر رہے گا۔ اب اگر وہی دوسرے مذہب کی تعلیمات کو دیکھ کر یا جو عورتوں کو پردے اور حجاب کی تعلیم اسلام نے دی ہے اس کو عورتیں اگر بوجھ محسوس کریں اور ماڈرنزم کے نام پر اسی روش پر چلتے ہوئے آزادی نسواں کے نام پر بے حجابی کے نام کو اچھا سمجھتے ہوئے دین اسلام کی تعلیمات کو بوجھ سمجھیں گے تو جنت ان کے لیے نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی تسلیم کیا ان کے لیے جنت ہے۔ میری اور آپ کی بات قابل قبول بھی ہے، قابل رد بھی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ ہر انسان کی بات لی اور رد کی جا سکتی ہے، لیکن یہ قبر والے کے بات کیا ہے، قبر والے کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات قابل قبول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے احکامات ہیں ان احکامات کو سب سے آگے رکھنا، اس پر سر تسلیم خم کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کسی بھی انسان کے چاہے وہ کتنا بڑا عالم یا کتنا بڑا امام ہو اس کو ترجیح دینا، نبی کی بات کو ترجیح نہ دینا،
ایسے لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان فرمائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی جو ان 3 چیزوں کو مان لے گا ایسے آدمی کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک اور روایت ہے انہی الفاظ کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی اللہ کو بحیثیت رب تسلیم کر لے اور اسلام کو بحیثیت دین اور نظام حیات کے قبول کر لے اور مجھے بحیثیت نبی قبول کر لے تو مجھ پر یہ ذمہ داری ہے، وَأَنَا زَعِيمٌ، مجھ پر یہ ذمہ داری ہے کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت لے جاؤں۔ تو یہ حدیث مجھے اور آپ کو پیغام دیتی ہے کہ ایمان کی چاشنی اور لذت ان 3 چیزوں میں رکھی گئی ہے۔ قبر کی جو 3 سوالات ہوں گے وہ بھی اسی سے متعلق ہوں گے۔ ایک واقعہ آخری اور مختصر سا بیان کر کے اپنی بات ختم کر لوں۔ عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے کا نام جابر بن عبداللہ، باپ کا نام عبداللہ بن عمر بن حرام۔ جنگ احد کا اعلان ہوا، ان کی خود کی 9 بیٹیاں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کے ذریعے اعلان کرایا کہ دشمن 3000 کی لشکر کی تعداد میں نکلا ہے، احد کے لیے ہم کو نکلنا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر بن حرام نے اپنے بیٹے جابر کو بلایا اور کہا کہ میں دیکھو جنگ کے لیے جا رہا ہوں، نبی کا فرمان آ چکا ہے، نبی کی اطاعت کرنے کا حکم ہے اور مجھے نکلنا ہے، میں نکل رہا ہوں۔ میرے جانے کے بعد تم اپنی 9 بہنوں کا خیال رکھنا۔ اور یہ کہا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ میں کل سب سے پہلے جام شہادت میں ہی نوش فرماؤں گا، یعنی سب سے پہلے جو شہید ہوگا وہ میں ہی ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ نے جیسے اب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جابر بن عبداللہ یعنی عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ شہید ہونے والے ہیں، لیکن وہ اس امید اور یقین کے ساتھ جنگ میں شریک ہونا چاہ رہے تھے، لیکن دوسرے دن جنگ میں شریک ہوئے اور باقاعدہ ویسے ہی شہید ہوئے۔ تو ان کی یہ شہادت مجھے اور آپ کو کئی دروس دیتی ہے۔ پہلا درس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے رب مانا تھا، اسی لیے اپنے پیچھے 9 بیٹیوں کو اپنے بیٹے کے حوالے کر کے آگے نکل گئے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کو رب نہیں مانتے، نہیں جانتے تو یہ کرتے کہ اپنی بیٹیوں کے دیکھ بھال، ان کی شادی بیاہ اور ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے شہید ہونے کی شہادت کا جذبہ اپنے اندر نہیں رکھتے۔ جب انہوں نے شہادت کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھا اور شہید ہوئے اس یقین کے ساتھ میرے بعد ان کا مالک اللہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کو رب ماننا، نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ کو جاننا، یہ درس ہم کو عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے ملتی ہے۔ دوسری بات، نبی کے احکامات کی پاسداری، آپ نے حکم دیا، سر تسلیم خم کیا اور آگے نکل گئے۔ اور تیسری بات جو سب سے اہم ہے کہ بندہ جس نیت کے ساتھ اللہ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی بندے کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہے۔ جب عبداللہ بن عمر بن حرام نے یہ سوچ لیا کہ میں سب سے پہلے کل شہید ہوں گا، تو اللہ کا کرنا بھی ایسے ہی ہوا۔ وَعَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، اللہ کا یہ کہنا ہے کہ میں جیسا بندہ گمان کرتا ہوں میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اچھی نیت کے ساتھ، خیر میں آگے بڑھنے کے جذبے کے ساتھ، جنت کے حصول کے لیے، جہنم کے عذاب سے نجات کے لیے کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہر ممکن کام کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سننے کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔